حسن بھائی فیض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فوائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صلوات پڑھیں محمد ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سائم عباس علم دہلی کی روح کو ساتھ فرما ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم السلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ مجلس ایصال ثواب ہے، ایک بچے کو ایصال کرنے کے لیے ثواب ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ در حقیقت اس بچے سے کہیں زیادہ فائدہ ہم زندوں کو ہے، کیونکہ یہ مجلسیں در حقیقت ہمیں بیدار بھی کرتی ہیں اور زندگی کے مقصد سے آشنا بھی کرتی ہیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ الحمدللہ لاکھ لاکھ خدا کا شکر ہے کہ ایک عظیم سرمایہ آئے ہوئے تمام مومنین کے پاس ہے، جس سرمایہ کا نام محبت اہل بیت ہے۔ یہ وہ سرمایہ آخرت ہے کہ اگر انسان کے پاس ہو تو اس سرمایہ آخرت پہ انسان افتخار کرے اور کوشش کرے کہ یہ محبت اسی طرح انسان کے وجود میں باقی رہے اور ہر روز اس محبت میں اضافہ ہوتا جائے، کیونکہ جو روایات میں ہے وہ آپ جا کر پڑھیں، پیغمبر فرماتے انا
حبی و حب اہل بیتی نافع فی سبع مواتن احوالہن عظیمہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت تمہارے کام آئے گی ان جگہوں پر کہ احوالہن عظیمہ، جو سخت مقامات ہوں گے، یعنی واقعاً ایک صلوات پڑھے محمد والے احوالہن عظیمہ، سخت مقامات انسان کی زندگی میں جو آنے والے ہیں مرنے کے بعد، وہاں پر جو محبت انسان کے کام آئے گی اس محبت کا نام محبت اہل بیت اور اہل بیت رسول اور رسول کی محبت ہے۔ اور بھی پیغمبر نے گنوایا کہ عند الوفات جب تم اس دنیا سے جانے لگو گے، آپ جب اس دنیا سے جاتے نا، نہ آپ کا مال آپ کے کام آتا ہے، نہ آپ کا نام آپ کے کام آتا ہے، نہ آپ کا منصب آپ کے کام آتا ہے، نہ آپ کی شہرت آپ کے کام آتی ہے۔ ایک چیز اس وقت جو آپ کے کام آتی ہے وہ محبت اہل بیت کام آتی ہے۔ یہ روایت نبی اکرم ہے، ان حبی و حب اہل بیتی نافع، پہلی جگہ عند الوفات، جب تم اس دنیا سے جانے لگو گے، سکرۃ الموت کا وقت ہوگا، جس وقت انسان، آپ نے دیکھا ہے بعض ضعیف جب اس دنیا سے جانے لگے تو آدمی کہتے ہیں ہمیں پہچان رہے ہیں، کیوں کہتے ہیں پہچان رہے ہیں؟ تو یہ سکرۂ موت آسان نہیں ہے۔ اس وقت انسان اپنا نام بھول جاتا ہے، اپنی پہچان بھول جاتا ہے، اپنی اولاد بھول جاتا ہے، اپنا مال بھول جاتا ہے۔ ایسے سخت موقع پر جو چیز انسان کے کام آئے گی وہ محبت اہل بیت۔ تو یہ فرما رہے ہیں وہ جگہ جہاں پر کوئی کام نہیں آئے گا وہ جگہ محبت اہل بیت۔ وعند القبر، قبر میں جب آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، وہاں پر جب اعزاء و اقرباء آپ کو دفن کر کے چلے آتے ہیں، اس وقت جو چیز آپ کے کام آئے گی وہ محبت اہل بیت کام آئے گی۔ لہٰذا کبھی کبھار یہ مت سوچا کریے کہ اتنی مجلسوں میں گئے ہم نے حق ادا کر دیا، نہیں، اس کے بعد کے جتنے مرحلے، یہ آسان کروں، خود اس زندگی میں جو عزت کے ساتھ جی رہے ہو وہ صرف محبت اہل بیت کا صدقہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، مرنے کے بعد بھی میں ذلیلوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، توجہ فرما رہے ہیں، اگر عزیز بن کر جینا چاہتے ہو تو بغیر محبت اہل بیت کے عزت مل ہی نہیں سکتی۔ عزت وہیں پر ہے کہ اگر محبت اہل بیت تمہارے وجود میں ہے۔ اور ہے روایت میں کہ غلاموں کو کون کتنے میں گنتا ہے؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، جو زمانہ شاید ہم لوگوں نے تو دیکھا نہیں، صرف تاریخ میں پڑھا ہے، غلاموں کو شمار انسانوں میں نہیں ہوتا تھا۔ حتیٰ اپنے گھر کے بعض قیمتی سامان کو جتنی ویلیو دی جاتی تھی اتنا بھی غلاموں کو نہیں دیا جاتا تھا۔ یعنی سرخ منہ اونٹ ہو تو اس کی ویلیو زیادہ تھی، غلام کی قدر و قیمت کم تھی۔ روایت میں ملتا ہے کہ یہ غلام کا انتقال ہوا، بنی نجار قبیلے کا غلام تھا۔ ابھی آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا اگر تعلقات زیادہ نہ ہو تو تشییع جنازہ میں مجمع کم آتا ہے، ہو یا پیسے والا نہ ہو تو تشییع، جبکہ کئی مرتبہ میں نے اس چیز کو لوگوں کی خدمت میں عرض کیا، ہر شہر میں، چونکہ ہمارا اپنا شہر ہے، عرض کرتے ہیں کہ اگر کوئی مر جائے تو رشتہ داری ڈھونڈنے سے پہلے یہ دیکھو کہ ولایت علی ہے یا نہیں۔ تو فرما رہے ہیں اگر وہ محبت مولا رکھتا ہوا ہے اور ولایت مولا میں، تو روایت میں کہ من شیع ولی من اولیائنا، اگر کوئی ایسے جنازے میں تشییع میں جاتا ہے جو ہمارا چاہنے والا تھا تو یاد رکھے غفر اللہ ذنوبہ، تم اس کے جنازے میں شرکت کرو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ لہذا یہ ایک اہم رشتہ داری ہے جسے ہمیشہ ملاحظہ کیا کریے۔ بعض شہروں میں نہیں ہونا چاہیے، جیسے ہمارے شہر میں 30، 40، 50 ہزار کا مجمع ہو، اور بہت عجیب بات ہے، میں ان لوگوں کی بات نہیں ہوں جن کے پاس کام ہے، ٹائم نہیں ہے، لیکن اگر ہم موجود ہیں اور ہمارے شہر میں ایک تدفین ہونے والی، ایک تشییع ہونے والی ہے، تو ہم کیوں فراموش کر دے رہے ہیں کہ محب مولا اس دنیا سے گیا ہے، ودا کرنے ہم نہ جائیں۔ یہ رشتہ داری سب سے کم رشتہ داری مانی جاتی ہے، ولایت کی سب سے بڑی رشتہ داری یہی ہے۔ انہی کے ساتھ آپ کو کل قیامت میں رہنا ہے۔ معلوم ہے کان شیعتنا یدخلون مدخلنا ویوردون موردنا، یہ تمام شیعہ حضرت فرماتے ہیں یہ کل قیامت میں وہاں لائے جائیں گے جہاں ہم ہوں گے، یہ وہاں رکھے جائیں گے جہاں ہم ہوں گے۔ یعنی ایک رشتہ داری جو آپ کی کبھی نہیں ٹوٹنے والی وہ رشتہ ولایت ہے۔ تو جب یہ رشتہ ولایت ہے تو اس کا پاس و خیال بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہمارے پھپھا اور خالو اور ماموں مرے تو ہم قبرستانوں تک جائیں، نہیں، اگر ایک مولا کا چاہنے والا، میں عرض اس وجہ سے کروں، بعض ثواب ہم اپنے ہاتھوں سے یوں کھو دیتے ہیں،
پتہ نہیں کہاں پر جا کر ہم گھنٹوں بیٹھتے ہیں، لیکن ایک تشییع جنازہ میں اگر جانا ہو، اعلان ہو گیا، اگر حالانکہ اس طرح کے گروپ ہیں کہ تقریباً پتہ چل جاتا ہے کہ آج مومرہ میں تشییع جنازہ ہے، تدفین ہے، تو کوشش کریں اگر وقت ہو تو وہاں پر جا کر شرکت کریں۔ یہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محب علی اگر جاتا ہے تو کیا سرمایہ لے کر جاتا ہے۔ اب ایک غلام کے جنازے میں کیا لوگ آئیں گے؟ اتنا بے قدر اس زمانے میں غلاموں کو سمجھا جاتا تھا کہ حتیٰ اس غلام کا مالک بھی تشییع جنازہ میں آنے کی زحمت اس نے بھی نہیں کیا، کچھ مزدوروں کو بلایا، پیسہ دیا، کہا لے جاؤ تدفین کرو۔ جنازہ جا رہا تھا، نبی اکرم نے جنازے کو دیکھا، نبی اکرم نے فرمایا کون ہے، کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بنی نجار کا ایک غلام ہے، اس کا جنازہ ہے۔ نبی نے کہا جنازہ رکھو، میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو سرمایہ ولایت ہے نا، اسے سنبھال کے رکھیے۔ نبی اکرم نے کہا کس کا جنازہ ہے؟ کہا بنی نجار کے غلام کا جنازہ ہے۔ نبی نے فرمایا اس کے چہرے سے کفن ہٹاؤ، کفن ہٹایا گیا۔ نبی نے اصحاب کی جانب دیکھ کر کہا کوئی ہے تم میں سے جو اسے پہچانتا ہو؟ کوئی ہے تم میں سے جو اسے پہچانتا ہو؟ اب آپ جانتے ہیں ہماری نگاہوں میں تو پیسے والے اور بڑے لوگ اور قابل نام لوگ ہوتے، وگرنہ بیچارے غریب آئے گئے کون پہچانتا ہے ان کو؟ تو جو فرما رہے ہیں، یہیں پر ایک بات بریکٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ جس بھی مجلس میں جائیے، جس بھی جلوس میں جائیے، یہ مت دیکھیے کہ بانی نے دیکھا یا نہیں دیکھا، ہمیں دیکھا نہیں دیکھا، ان آنکھوں کا اعتبار نہیں ہے۔ وہ ایک آنکھ جو معتبر ہے وہ سب کو دیکھتی ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں وہ جس آنکھ کو دیکھنا ہے نا وہ سب کو دیکھ رہی ہے، وہ سیدہ دیکھ رہی ہیں، وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا، وہ امام حسین۔ لہٰذا اس بات کی فکر ہی مت کرو کہ کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے، ان آنکھوں کا کون سا اعتبار ہے، ہم جیسوں کی آنکھوں کا کیا اعتبار۔ بہر کے نبی نے کہا کوئی پہچانتا ہے؟ کسی نے نہیں کہا۔ نبی اکرم نے فرمایا علی آپ پہچانتے ہو؟ حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ میں پہچانتا ہوں۔ دیکھیں اصل یہ پوری کائنات نہ پہچانے چلے گا، تو فرما رہے ہیں علی کو پہچاننا ہے، علی پہچانے۔ تو جب پوری کائنات نہ پہچانے وہ اس کا عیب ہے، لیکن اگر علی پہچان جائے تو یہ ہمارا حسن ہے۔ حضرت نے فرمایا میں پہچانتا ہوں، پیغمبر نے فرمایا آپ پہچانتے ہیں۔ اب ذرا سے یہاں پر دقت کریے کتنی پہچان ہے؟ حضرت سے پیغمبر نے کہا یا علی آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ اب یہ وہ مرحلے نہیں ہے کہ میں باتیں کروں کہ وہ علم غیب۔ حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ جب بھی میں بازار جاتا تھا یہ غلام مجھے دیکھتا تھا، ایک جملہ کہتا تھا یا علی انی احبک، مجھے دیکھتے ہی یہ فوراً کہتا تھا علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو جب دیکھ رہے ہیں قدر کو دیکھیے، فقط یہ ایک جملہ یہ غلام کہتا تھا وہ بھی آقا کے کانوں میں ہے، یا علی انی احبک۔ روایت کہتی رسول نے فرمایا جنازہ رکھو، اس کی نماز جنازہ ہم پڑھائیں گے۔ پیغمبر نے نماز جنازہ پڑھائی، پورے مدینے میں اعلان ہوا کہ پیغمبر اس غلام کا نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں۔ پورا مجمع آیا، تدفین کے فرائض پیغمبر نے انجام دیے۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا پیغمبر نے، یہ جو کچھ میں نے کیا اس وجہ سے کیا چونکہ یہ علی سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو کچھ میں نے کیا اس وجہ سے کیا کہ یہ علی سے محبت کرتا ہے۔ لہذا یہ عظیم سرمایہ جو ہمارے پاس ہے کوشش کریں کہ یہاں سے خارج نہ ہو، کیونکہ شیطان پوری کوشش کیے ہوئے ہے کہ اس وادی ولایت سے آپ کو نکال لے جائے۔ یہاں پر رکیں، یہاں پر ٹھہریں، علی کے ساتھ رہنا سخت ہے۔ ان دنوں ان مجلسوں میں نے عرض کیا شاید کائنات میں کسی کے ساتھ رہنا سخت نہ ہو جتنا سخت حضرت امیر کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کو دائرہ ولایت میں تسلیم کے ساتھ رہنا ہوگا۔ یہاں نہ عقلیں ہوں گی، نہ آپ کا دماغ ہوگا، نہ آپ کی مرضی ہوگی، یہاں سراپا وہ مولا ہوں گے، تم غلام ہوگے۔ یہاں طرز زندگی ہے ہی الگ نا، یہاں وہ مولا ہے تم غلام ہو۔ یہ تسلیم کا ہنر اگر آتا ہے تو یہاں رہ پاؤ گے، یہاں تسلیم کا ہنر نہیں آتا تو یہاں بہت سے لوگ آئے گئے رکے نہیں، یہاں رکا وہی جو علی کے سامنے تسلیم رہا۔ توجہ فرمائے، یہ مرحلہ طے کر لیجئے۔ اور یہ ایصال ثواب کی مجلس میں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چونکہ ایک بچے کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اب اگر میں اس مرحلے کو بدلوں وہ اس طرح کہ ہم اگر خود ہیں اس سرمایے کے ساتھ اپنی اولاد میں اس محبت کو منتقل کرنا ہمارا کام ہے۔ توجہ فرما رہے اور شدید بنائیے اس مسئلے میں۔ دیکھیں
بعض جگہوں پہ تعصب ضروری ہے. اب شاید آپ کہیں کہ یہ لفظ غلط ہے، لیکن میں نہایت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بعض مقامات پر تعصب ضروری ہے. انہی جگہوں میں سے ایک جگہ جہاں تمہارے دین کی بات آ جائے وہاں تعصب کرو. پتہ شاید اس مرحلے کو آپ غور کریے گا. ہم ہر جگہ تعصب دکھاتے ہیں. ہمارے خاندان میں یہ ہوا نہیں ہے، اب بھی نہیں ہوگا، یہ تعصب، یہ غلط تھا. ہمارے گھر میں آج تک ایسا نہیں ہوا ہے، یہ تعصبات کی جگہ بتاؤں چل. ہمارے خاندان میں آج تک ایسا نہیں ہوا، نہیں ہوگا. خوب آپ کے خاندان میں ہو سکتا ہے وہ غیر شرعی کام تھا، تو یہ فرما رہے ہیں ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہوا. یہاں تعصب دکھاتے ہیں. ایک جگہ تعصب دکھاؤ، اپنے دین میں تعصب دکھاؤ، اپنے مذہب میں تعصب دکھاؤ. کہو ہم علی والے ہیں، ہم یہاں نہیں جاتے، ہمیں اجازت نہیں ہے. یہ تعصب کی جگہ. یہاں تعصب کی جگہ. میرے مولا کو یہ پسند نہیں ہے تو نہیں ہے. اب آپ مجھے ہزاروں دلیلیں لا کر پیش کرو، مجھ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں یہاں پر اپنے بچے کو متعصب بناؤں. میں جملے کو آپ کی خدمت میں عرض کروں نہایت ذمہ داری کے ساتھ. لفظ ایسا ہو لیکن میرے پاس اس سے اچھا لفظ نہیں تھا. یہاں پر متعصب بنائیے. اور شاید ہم نے ذرا سے یہاں پر رسی کو ڈھیلا کیا ہے. یہ بعض خرافات آپ جان رہے ہیں کہ آج وہ تعصب دینی ہٹنے کی وجہ سے بعض شادیوں کے بارے میں آپ سن رہے ہیں کہ کہاں کیسے ہو رہی ہے. یہ اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے بچوں کو خوب پڑھایا لیکن علی کی نسبت انہیں متعصب نہیں بنایا. اور یہ آپ کو بنانا چاہیے تھا، یہ آپ کا ہنر تھا. یہ آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ میرا مذہب ہے، یہاں کے آگے میں نہیں جا سکتا، یہاں سے میں خارج نہیں ہو سکتا، یہی میرا دین ہے. اور سب سے ہلکی جگہ یہی ہے نا، سب کچھ پامال کر دیں دین کے لیے. ہم جو ہے سب کچھ کے لیے دین پامال کرتے ہیں. پرابلم یہاں پر ہے. تو یہ فرمائیں میں اگر اپنے بچے کی تربیت کر رہا ہوں، کن اصولوں پر تربیت کروں؟ کیونکہ ایک بچے کے سال ثواب کی مجلس ہے اور بہت اہم مرحلہ ہے. آج کے زمانے میں اگر تربیت کے حوالے سے گفتگو کیا جائے، میں کن بنیادوں پر اپنے بچوں کی تربیت کروں؟ میں کن چیزوں کو دیکھوں کہ اس بچے کے لیے فدا کر دوں؟ کن دینی احکام کو میں بچوں کے لیے تو فدا نہیں کرتا. ہمارے لیے کئی دین میں نہیں ہے کہ اکیلے جنت میں چلے جاؤ. قرآن کیا کہتا ہے؟ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یعنی تمہیں صرف اکیلے جنت میں جانے کی دعوت نہیں دی گئی ہے. یہ گھر جو ہے نا، اس پورے گھر کو تمہیں جہنم سے بچانا اور جنت تک لے جانا ہے. تو کیا کریں آپ؟ انہیں پابند کریں اس دین علی کا، انہیں متعصب بنائیں اس دین کی نسبت. یہ میرا دین ہے، اس کے یہ احکام ہے، اس احکام پر مجھے عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. روایت ادب حتی ابھی مرحلہ آیا، وہ شعر آپ کا بہت ہی غضب کا شعر تھا کہ 70,000 ممبروں کا جواب جو ہے ہمیں اس طرح دینا ہے. اب یہاں پر بھی ہم تعصب نہیں دکھا پاتے نام میں. اب نام میں بھی آپ تعصب دکھاؤ. نام میں ہمارے یہاں پتہ نہیں کہاں سے نام ڈھونڈ کے لائے جاتے ہیں. بعد میں آخری عمر پہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں تھا. پھر وہ پوچھتے ہیں صاحب اس کا نام کیا تھا، اس وقت اچھا لگا تھا وہ نام رکھ لے. نہیں، تعصب دکھاؤ. یہاں پر وہی نام لوں گا میں جس سے میرے مولا کا نام زندہ ہوگا. تو یہ فرما رہے ہیں نہیں امام حسین علیہ السلام کا یہ واقعہ صرف پڑھنے کے لیے کہ جب حضرت نے اپنے بیٹوں کا نام علی رکھنا شروع کیا تو اس ملعون نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا؟ کہا علی. کہا تمہارے بھائی کا نام کیا؟ کہا علی. کہا تمہارے بابا کو کوئی نام اور نہیں پتہ ہے؟ اور جب امام نے آ کر بتایا تو مولا نے کیا فرمایا؟ کہا اگر اللہ نے مجھے 100 اولادیں دی ہوتی تو میں 100 اولادوں کا نام علی رکھتا. ہم گھبرا جاتے ہیں کہ ہماری بلڈنگ میں تو یہ ان کا نام علی ہے تو پھر ہمارے بیٹے کا نام بھی علی ہو، سب کا نام علی ہو. آپ کے کانوں کو تو اور سکون ملنا چاہیے کہ ہر طرف سے آپ علی کی آواز سنیں. تو جو فرما رہے ہیں یہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو دکھانا ہے تعصب. یہ نام ہونا ہے ہمارا، ہم یہ کریں کیونکہ کوشش کی گئی اس نام کو مٹانے. نہیں مٹے گا لیکن میں سہیم بن جاؤں، میں آ کر حصے دار بن جاؤں. میں نہیں کہتا کہ آپ نام علی کو زندہ رکھو گے. آپ کی اور ہماری کسی کی اوقات نہیں ہے کہ نام علی کو زندہ رکھے. وہ علی ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا. ہماری اوقات نہیں کہ میں کہوں کہ ہم نام علی کو آ کر زندہ رکھیں. نہیں، میں سہیم تو بن سکتا ہوں، میں حصے دار تو بن سکتا ہوں، میں دکھاؤں تو کہ میرا رابطہ کہاں سے. نام بہت اہم ہے ہاں، کہ آپ کا نام
آپ کے والدین کی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے، کس سے متاثر ہے، کس ذہنیت کے حامل ہیں۔ میں آپ اپنے بچے کا نام رستم رکھو، اب رستم رکھا، میں وہ کسی کا نام ہو اس حوالے سے باتیں نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر کسی کا نام رکھا تو خوب اس پہلوان سے آپ متاثر ہو۔ کائنات کے ایک شجاع علی کا نام رکھو، جس جیسی شجاعت کہیں کائنات میں دیکھی ہی نہیں گئی۔ تو جو فرما رہے ہیں اس نام کے ہوتے ہوئے فما احلی اسماءکم، کتنے میٹھے نام ہے۔ روایت میں کسی نے پوچھا مولا سے، مولا کیا ہم آپ کے اسماء جو اپنے اوپر رکھتے ہیں اس کا فائدہ ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں، اس کا کیوں نہیں فائدہ ہے، اس کے آثار مسمى پر ہوتے ہیں، اور پھر وہیں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھیے یہ اظہار دین جو ہے نا بہت اہم ہے۔ اظہار دین کی کئی چیزیں، ایک نام، ایک حتیٰ یہ درود جو آپ پڑھتے ہیں، آپ نے کبھی سنا؟ ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے بآواز بلند پڑھیے، کیوں پڑھیے بھائی؟ اگر یہ صلوات جو ہے نا ذکر ہے تو ذکر بھی دھیرے کرنے کو کہا گیا یا تیز، اس سے کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ ذکر ہے تو ایسے کریے، درود ہے تو نہیں۔ پھر آپ سے بار بار یہ اصرار کیا جاتا ہے کہ صلوات بآواز بلند کریے، کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ صلوات فقط ذکر نہیں ہے، صلوات شعار ہے کہ ہمارا تعلق کس قبیلے سے ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ صلی اللہ، کہ ہمارا تعلق کس قبیلے سے ہے، ہمیں اعلان کرتے صلوات پڑھ کر کہ ہمارا تعلق کن سے ہے، ہم بار بار کرو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بآواز، کیونکہ جب شعار اور نعرے لگائے جاتے تو دھیری آواز میں نہیں لگائے جاتے، نعرے اس بات کی علامتی ہوتے ہیں کہ ہم دشمن کو بتانا چاہتے ہیں ہمارا تعلق ان سے ہے، کسی اور سے نہیں ہے۔ لہذا نام بھی انہی چیزوں میں سے ایک ہے جہاں ہم شعار دیں گے۔ آئیں اس طرف لوٹ آئیں، میں اپنی اولاد کو اس زمانے میں کیا کروں، کیسے تربیت کروں؟ میں ایک روایت آپ کی خدمت میں تیزی کے ساتھ پڑھوں، وہ روایت بڑی حسین روایت ہے۔ دیکھیے اس روایت کے ذمہ، چونکہ ہم اپنی اولادوں کو کیا دے سکتے ہیں، سب سے بڑا سرمایہ بھی آپ کے لیے یہی ہے، خدا کی قسم۔ آپ کا مال، آپ کی دولت، آپ کا گھر، آپ کا بزنس، یہ آپ کا بہت بڑا سرمایہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا سرمایہ جو کائنات میں آپ چھوڑ کر جا سکتے ہو یہ آپ کی اولاد ہے۔ یہ اولاد عظیم سرمایہ ہے۔ روایت میں کہ انسان اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب انسان مرتا ہے تو اس کا نام عمل بند ہو جاتا ہے۔ جب مر گئے تو بات ختم، مرنے کے بعد تو میں نماز نہیں پڑھوں گا، مرنے کے بعد تو میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ الا من ثلاث، تین لوگ وہ ہیں جن کے نام عمل جاری رکھتے ہیں۔ ایک کون؟ علم ينتفع بہ، آپ ایسا علم چھوڑ کر جائیے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ توجہ فرما لیں، اب یہ خطیب ہو، شاعر ہو یا کوئی بھی ہو، وہ ایسا کلام چھوڑ کر جائے، ایسا بیان چھوڑ کر جائے کہ اس کے جانے کے بعد اسے دہرایا جائے، یہ ایصال ثواب بہترین اس کو پہنچتا ہے، حتیٰ کوئی نیت نہ بھی کرے تو بھی چلے گا۔ علم ينتفع بہ اور صدقۃ جاریہ، یا مثلا اگر آپ نے کوئی مشین باہر لگائی ٹھنڈا پانی کرنے کی، فریج، یا اس طرح جو بھی کالے خیر ہیں، یہ بھی آپ کے مرنے کے بعد آپ کے نام عمل کو کھلا رکھتے ہیں۔ ایک تیسرا سرمایہ ولد صالح یدعو لہ، ایسی اولاد چھوڑ کر جاؤ کہ تمہارے بعد تمہارے لیے دعا کرے۔ یہ عظیم سرمایہ ہے آپ کی زندگی میں، اس پہ دھیان دیجیے گا۔ آپ ہزار مرتبہ کوشش کرتے ہو کہ کمپنی میں کیسے دھیان دوں کہ میرے بعد نہ ٹوٹے، ایسے ہی دھیان دو اپنی اولاد پر کہ کیسا اس کو ادب سکھاؤں کہ میرے مرنے کے بعد راہ علی نہ چھوڑے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح؟ یہ اولاد میرے مرنے کے بعد بھی اسی طرح اس راہ پر باقی رہی۔ آسان جگہ نہیں ہے۔ اتفاق وہ اشعار میں نے سنے اور عجیب لگا، چونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے میں اولاد کو بھی فدا کر دوں اس راہ پہ، نہیں۔ حجر ابن عدی کا واقعہ مشہور ہے نا، جناب حجر کو جب قید کر کے لایا گیا اور حجر سے کہا گیا کہ آخری خواہش تو کہا نماز، اس کے بعد حجر نے ایک درخواست کیا۔ کیا درخواست کیا؟ کہا کہ تم لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، میرے بیٹے کو بھی قتل کر دو گے، چونکہ سب قیدی بنائے۔ اور حجر سے چاہا کیا گیا تھا کہ علی سے برات کرو۔ دیکھیں کبھی کبھار اگر اس ذکر کو خطرہ ہو تو اپنی جان جو ہے آپ دے دیجئے۔ حجر کا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کہا قتل ہونا پڑے گا، کہتے تیار ہیں۔ لیکن حجر نے ایک کام جو کیا، یہ ایک بیٹے کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، غور کریے۔ حجر نے جو ایک کام کیا، کیا کیا؟ کہا کہ میرے سامنے میرے بیٹے کو قتل کرو۔ آپ توجہ کریے گا، آپ میں سے اکثر صاحب اولاد ہو جن کے اولاد نہیں، اللہ انہیں اولاد نرینہ اور صالح عطا فرمائے۔ آپ غور کریے، ایک باپ کیا چاہتا ہے کہ خدا وہ دن نہ دکھائے کہ بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے چلا جائے۔
ہر باپ کی یہی تمنا، باپ سے پوچھیے تو کہتے اللہ میری عمر اس بیٹے کو لگ جائے۔ اور آپ نے یہ وہ چیزیں نہیں جو میں چاند کی باتیں پڑھی، آپ نے سب نے اپنے گھر میں دیکھا، آپ بیمار ہو بہت تکلیف میں، لیکن آپ کا بیٹا بیمار ہو تو آپ بھول جاتے ہو اپنی بیماری، آپ کا سارا دھیان اپنے بیٹے کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ صحت یاب ہو جائے۔ لیکن جناب حجر کا آخری خواہش کیا ہے کہ میرے سامنے میرے بیٹے کو قتل کرو۔ ابھی سوال ہے، سوال نہیں، ایک باپ کم سے کم اپنے بیٹے کو خون میں تڑپتا ہوا اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھے، اور جناب حجر نے عجب فرمائش کر دی کہ اگر قتل کرنا طے ہے تو مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو۔ لوگوں نے کہا حجر کیسی تمنا ہے، یہ کیسی آرزو ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں، یہ میرا بیٹا جوان ہے۔ کی قسم عجب ہے، علی کے چاہنے والے عجب ہے، کئی میرا بیٹا جوان ہے، جب تم مجھے پہلے قتل کرو گے نا، ہو سکتا ہے میں تڑپوں، میرا خون دیکھ کر یہ میرا بچہ راہ علی سے ہٹ جائے۔ تو جو فرما رہے ہیں میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو خون میں تڑپتا ہوا دیکھوں، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا بیٹا راہ علی سے منصرف ہو جائے۔ یہ نہیں اہم ہے، یہ نہیں اہم ہے، یہ ہم نے تربیت میں اس چیز کو کب خیال کیا؟ سوال یہ ہے نا، یہ راہ علی پہ میرا بیٹا میرے بعد رہ جائے، یہ ولد صالح بن کر آئے، یہ آئے گا یہاں پر ذکر ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ زیادہ ماڈرن بننے کی کوشش، ہمارے بچوں کے پاس تو ٹائم نہیں ہو، مجلسوں میں نہیں آ پاتے۔ خوب حیرت ہے آپ کے اوپر، حیرت ہے آپ کے اوپر، ان بچوں کو یہاں لے آئیے، خدا کی قسم ان بچوں کو اگر آپ نے آپ کو کس نے امام بارگاہوں سے آشنا کیا؟ آپ کہاں پہ کورس کر کے آئے تھے؟ یہی ماں باپ لے کر آتے تھے، زندگی کی ضروریات ان کے زمانے میں بھی تھی، لیکن اس کے باوجود ماں باپ وقت لگا کے لے کر آتے تھے۔ آج ہم لوگ ہر طرف دھیان دیتے، تھوڑا سا ہم لوگ میٹیریل دماغ کے لوگ ہو گئے نا، ہم لوگ فائدہ زیادہ چیک کرتے ہیں۔ بیٹا وہاں میں ذرہ برابر اس چیز کا آپ کے سامنے یہ نہیں کہنے آ رہا ہوں کہ دنیاوی تعلیم سے آپ پیچھے کر دیجئے، نہیں، ہاں علی والوں کا کردار ہی یہ ہے کہ وہ ہر میدان میں ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن سوال یہ کہ میں اپنے بچوں کو اگر مسجدوں سے امام بارگاہوں سے آشنا نہیں کروں گا تو یہ میرے بچے اور دور دیکھ رہے ہیں آخر الزمان۔ میں روایت اگر آپ کی خدمت میں پڑھوں کہ پیغمبر نے آخر الزمان کے بچوں کو یاد کر کے گریہ فرمایا۔ کیا کیا ہے پیغمبر نے؟ گریہ فرمایا، وائے ہو آخر الزمان کے بچوں پر، یہ پیغمبر کا گریہ ہے۔ کبھی ان احادیث کو پڑھیے جو نبی اکرم کی نگرانی ہے، آخر وقت کیا ہوگا، وہ ایک مسلسل حدیثیں ہیں، سیاتی بعدی زمان الآخر، وہاں نبی اکرم نے فرمایا کہ افسوس ہوتا ہے آخر الزمان کے بچوں پر وہ ظلم جو ان کے ماں باپ ان پر کریں گے، وہ ظلم جو ان کے ماں باپ ان پر کریں گے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون سے ماں باپ اپنے بچوں پہ ظلم کریں گے، مشرکین ہوں گے؟ نبی نے کہا نہیں، یہ تو مسلمان ہوں گے جو اپنے بچوں پہ کیا نام ہے ظلم کریں گے۔ کہا یا رسول اللہ مسلمان ماں باپ اپنے بچوں پہ ظلم کریں؟ کہا ہاں۔ کہا وہ کیسے کریں گے؟ اب آپ سب تعجب کریں کہ ہم اپنے بچوں پہ کیا ظلم کر سکتے ہیں؟ نبی اکرم نے فرمایا آخر الزمان میں ہوگا یہ کہ بچوں کو ساری تعلیم دی جائے گی سوائے دین کے، کیونکہ ہر تعلیم میں ان کی انکم وابستہ ہے سوائے دین کے۔ قرآن نہیں پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تو یہ فرما رہے ہیں ہاں اگر وہاں پہ نمبر کم آ گیا تو ہو سکتا ہے کسی اچھی کمپنی میں جاب نہ لگے، لیکن قرآن نہیں پڑھا تو کیا ہو گیا؟ یہ میٹیریل دماغ سے ہے نا۔ پھر پیغمبر نے حدیث یہاں نہیں تمام کی، پیغمبر نے فرمایا اور اگر ان کے بچے دین سیکھنے جائیں گے تو یہ منع کریں گے، یہ بھی گویا اپنی زبان میں کہیں گے کیا لگا رکھے ہو تم، یہ مکتب میں قرآن پڑھنے جا رہے ہو، مجلسوں میں جا رہے ہو، محفلوں میں جا رہے ہو، جاؤ جا کر یونیورسٹی میں جاؤ اور یہاں پڑھو اور وہاں پڑھو، وہاں فائدہ یہاں فائدہ نہیں۔ یہ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ بچے کیسے قرآن نہیں پڑھ پاتے معلوم ہے؟ کیونکہ ہم ابتدا میں بتا دیں بیٹا یہ ضروری نہیں ہے، سیکھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں بھی تو کوئی بات نہیں۔ یہ جیسے آپ پریزنٹ کرتے ہیں نا جس چیز کو، بچے ویسے ہی سمجھتے ہیں۔ ہم قرآن کو کیا پریزنٹ کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی کسی بچے کسی فنکشن میں جانے کے لیے، میں احسان کروں کیونکہ میں یہ باتیں نہیں کروں کہ میں اس سے ہٹ کروں، میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، کبھی میں نے ایک فنکشن کو اس لیے چھوڑا ہو کہ میرے بچے کا مکتب ہے اسے قرآن پڑھنا ہے لہذا شادی میں نہیں جاؤں گا،
لیکن 1000 فنکشن ہم نے چھوڑے اس لیے کہ بچے کا اسکول ہے، نہیں جا پائیں گے۔ تو بچے کو خود ہی پتہ چل گیا کہ قرآن پڑھوں نہ پڑھوں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے خود بتایا، یہ آپ نے کہانی اس سے، جب آپ نے شادی میں جانے کے لیے مکتب چھوڑا، لیکن شادی میں جانے کے لیے آپ نے ٹیوشن نہیں چھوڑا، کہیں ٹیوشن پڑھ کے آؤ تب جانا شادی میں، تو بچہ سمجھ گیا کہ وہ ضروری تھا، یہ غیر ضروری کام ہے۔ اب آپ اپنے بچوں سے چاہتے یہ ہو کہ بچہ بڑا ہونے کے بعد آپ کا ادب کرے، تو بچہ آپ کا ادب اس وقت کرتا جب قرآن میں پڑھتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَوْ كِلَاهُمَا۔ یہ بچہ قرآن سے آشنا ہوتا تو قرآن کی باتیں سنتا، قرآن پڑھ کر آپ کا احترام کرتا۔ تو یہ فرما رہے ہیں مرحلہ یہاں پر ہے، میں کیسے اپنے بچوں کو ادب کروں، میں کیسے اپنے بچوں کو باادب بناؤں۔ سب سے بڑا سرمایہ آپ کے بچے ہیں، اور ان بچوں پر جو آپ کو سب سے بڑا انویسٹ کر کے جانا ہے وہ ان کا ادب، ان کو باادب بنا کر جانا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ ادب کی کوالٹیز ہیں، سلام کرنا سکھاتے، اچھی جگہ ہے، بڑے آئیں تو ان کے سامنے دھیرے، یہ سب آداب بہت ضروری ہیں، لیکن یہ سب آداب ظاہری ہیں۔ بعض آداب جو ان بچوں کو سکھانا ہے وہ بہت اہم ہے۔ حتیٰ روایت میں دیکھ رہا تھا کہ پیغمبر فرماتے ادبوا اولادکم فی بطون امہاتہم، اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ جب وہ ماں کے شکم میں ہو۔ عجب، ابھی یہ بچہ اس دنیا میں قدم نہیں رکھا، پیغمبر فرمایا ادبوا اولادکم فی بطون امہاتہم، اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ۔ کہاں پر ادب سکھاؤ؟ جب وہ ماں کے شکم میں ہو۔ یا رسول اللہ، بچہ ماں کے شکم میں ہو تو ہم کہاں سے ادب سکھائیں؟ پیغمبر نے فرمایا بِإِطْعَامِهِمْ الْحَلَالِ، وہ مال حلال جو کھلا رہے ہو وہ سب سے بڑا ادب ہے۔ ابھی وہ بچہ ماں کے شکم میں ہے، اس کی تعلیم کہاں سے شروع ہوئی؟ وہ جو تم نے مال حلال کھلایا نا، اس مال حلال نے اسے اس لائق بنانا ہے کہ کل محبت علی اس کے دل میں رہ جائے۔ یہ ادب ہے، یہ ادب ہے، یہ ہم کو اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ اب وہ بچوں کو جو 3 ادب جو روایت میں بڑا حسین ادب ہے، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھا کے جاؤ۔ اور واقعاً یہ ادب آپ کا سرمایہ ہے جو آپ اپنے بچوں پہ انویسٹ کرو گے۔ یہ بچے جب اس سرمایے سے دنیا میں آئیں گے، حتیٰ ابھی ہم جو ان مجلسوں میں آتے ہیں، کیا ہمارے ماں باپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ مجھے انصاف سے بتائیں۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، اگر کسی نے کسی کی ایک نیکی کی جانب رہنمائی کی نا تو وہ انسان ویسا ہی ہے جیسے نیکی انجام دینے والا ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی کو صحیح راستہ بتایا نا، کسی کو نمازی بنا دیا، تو جتنی مرتبہ وہ نماز پڑھے گا نماز کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو نوحہ پڑھنا سکھایا، سلام پڑھنا سکھایا، مرثیہ پڑھنا سکھایا، مجلس میں آنا سکھایا، تو ہر بار آنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ سب سے بڑا انویسٹ نہیں ہے آپ کا؟ یہ ادب نہیں ہے؟ کیا سکھاؤں اپنے بچے کو؟ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، 3 خصلتوں کو اپنے بچوں کے وجود میں لے آؤ ابتدا سے۔ اور یہ تھوڑا سا ایک جملہ کہوں، ڈائلاگ بازی سے سب کام نہیں ہونے والا نا۔ خود ہم صبح سو رہے ہیں، اچھا اتفاق ہے، دیکھیں گھروں میں ادب کا تربیت کا جو مظاہرہ ہوتا ہے، ٹی وی چل رہی ہوتی ہے، ہم خبر سن رہے تو بچے سے پڑھو، وہ بیچارہ کیسے پڑھے گا جب آپ کی ٹی وی بند نہیں ہو رہی ہے؟ تو یہ 2 ایک ساتھ معرکہ ہوتا ہے، یا ہماری خبر پہ کوئی حرف نہ آنے پائے اور تھوڑا سا باپ والا جذبہ بھی جاگ جاتا ہے، پڑھو، اور ٹی وی کا ویلو نہیں ہے اور ہم اپنا ٹی وی دیکھ رہے ہیں، پڑھو، ہے نا؟ بہت سخت مرحلہ ہے تربیت کو، تھوڑا سے سخت مرحلے میں دیکھیے، کیونکہ آپ سے زیادہ آپ کی اولاد کی تربیت اس وقت یوٹیوب اور موبائل کر رہا ہے۔ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ رہ رہی ہے لیکن فکریں وہی آ رہی ہے جو یوٹیوب اسے دینا چاہ رہا ہے۔ اس دور میں خطرات بڑھ گئے ہیں، اس پرخطر دور میں آپ اپنی اولاد کی نسبت کون سا رابطہ رکھتے ہو، یہ بہت اہم معنی رکھتا ہے کہ ان کی تربیت میں آپ کون سا کردار ادا کرتے ہو۔ آپ کردار یہ جو آیہ کریمہ ہے نا، وَقُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اس کے بارے میں روایت ہے۔ جناب جابر نے نبی اکرم سے کہا، یا رسول اللہ، ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں یہ جانتے ہیں، لیکن اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچائیں یہ کیسے؟ تو ایک جملہ، 4 جملے ہیں، میں فقط ایک جملہ چونکہ موضوع سے ریلیٹڈ نہیں،
نبی اکرم نے فرمایا افعلوا الخیر. عجیب طریقہ بتایا رسول نے. کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جہنم سے بچاؤں، قرآن کہہ رہا ہے، تو اپنے کو کیسے بچاؤں یہ تو میں جانتا ہوں، لیکن اپنی اولاد کو کیسے بچاؤں یہ آپ بتائیے. نبی اکرم نے فرمایا نیک کام انجام دو. اس کا کیا مطلب ہے نیک کام انجام دو؟ یعنی کیا؟ یعنی تمہاری اولادیں ویسی نہیں بنتی جیسی تم چاہتے ہو، تمہاری اولادیں ویسی بنتی ہیں جیسی تم ہو. یہ جملے کو تھوڑا سا غور کریے گا. میری اولاد ویسی نہیں ہوگی جیسے میں چاہتا ہوں، میری اولاد ویسی بنے گی جیسا میں ہوں. اگر میری اولاد میرے گھر میں دیکھ رہی ہے کہ میں اپنی بیوی سے بد کلامی کر رہا ہوں تو اس اولاد کو طرز سخن نہیں آئے گا. آپ آ کر اہل بیت کی شان دیکھیے. کبھی بار میں والدین سے کہتا ہوں کبھی ماؤں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے کہ بچے کی نگاہ میں باپ کو کس قدر محترم بنایا جائے. اس میں ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے. وہ بچے کے سامنے آپ بیٹھ کر ہر لمحہ باپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے بعد ایک موقع ایسا آئے گا کہ بچہ اس باپ کی کوئی بات سنتا نہیں کیونکہ اس کو پتہ ہی کہ باپ کی کوئی ویلیو ہی نہیں. جب وہ باپ بیچارہ کما کے آئے، ماں نے اٹھا کر ارے آپ کے کیا کماتے ہو اور ہمارے بہنوں یہ کماتے ہیں اور یہ کماتے ہیں، وہ بچے کے سامنے باپ کو ذلیل کرنا شروع کیا. اب چاہتے ہیں کہ آخری عمر میں بچہ باپ کا احترام کرے. باپ کو اگر محترم بنانا ہے گھر میں تو پہلے آپ باپ کو محترم جانو. میں لوری سناؤں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی؟ صدیقہ طاہرہ اپنے لال کو جب امام حسن کو آگوش میں کھلاتی تو وہ لوری بڑی حسین ہے. فرمایا یا حسن اشبہ بابیک، یہ لوری ہے بی بی کی، اے حسن اپنے باپ کے شبیہ بن جاؤ. یہ دیکھیں کتنا اچھا لوری کا جملہ ہے. اے حسن اپنے باپ کے شبیہ بن جاؤ. اور پھر فرماتی تھی اے حسن حق کے علاوہ کسی کا ساتھ نہ دینا. یہ لوری ہے بی بی کی. اس لوری میں آپ دیکھیے جو جملے، بس اگر ہم آئیں اور اپنے گھروں میں اس طرح کی تربیت نہ کریں معاملہ خراب ہے. بس افعلوا الخیر، جو آپ کر رہے ہو آپ کا بچہ آپ کو واچ کر رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو بچے خراب نکلتے ہیں حتماً ان کی تربیت خراب ہے. تربیت ایک رول ادا کرتا ہے، وگرنہ محیط ہے جن ماحول میں بچے پلتے ہیں بعض اوقات تربیت میں کمی نہیں رہ جاتی، لیکن جس جگہ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جس ماحول میں ہمارا بچہ رہتا ہے وہاں فرق کر جاتا ہے. کبھی کبھار باپ کی تربیت میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ایک رول جو مجھے ادا کرنا ہے وہ تربیت کے حوالے سے. کیا کروں میں اپنے بچوں کے ساتھ اس پرخطر دور میں؟ یہ سرمایہ ہے، یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے. یہ جب تک جیے گا، جب تک نماز پڑھے گا، جب تک مجلسیں کرے گا، جب تک ماتم کرے گا، میرے نام عمل میں ثواب آتا رہے گا. اتنے عظیم سرمایے کو میں کیوں ایسے ضائع ہونے دوں؟ ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ. 3 ادب نبی اکرم نے بتایا. پہلا ادب اپنی اولاد کو سکھاؤ حب نبیکم، یہ نبی سے محبت کریں. یہ ادب میں اپنی اولاد کو سکھاؤ حب نبیکم وحب اہل بیت النبی. اور پھر دوسرا ادب جو اپنی اولاد کو سکھانا ہے وہ کیا سکھانا ہے؟ حب اہل بیت النبی، محبت ان کے دل میں ڈال دو. اپنی اولاد کے دل میں وہ جملہ پھر دوہرا دوں، متعصب بنا دو اس معاملے میں. یہ علی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں غور نہیں کریں، ایسی تربیت کرو. نہیں کیا ابو الاسود دوئلی نے یہی تو تربیت کیا نا. 3 دنوں سے ابو الاسود دوئلی کے یہاں بھوک تھی، فاقہ تھا. خدا کی قسم سخت ہے. ابو الاسود دوئلی چونکہ مولا کی شہادت کے بعد جب شام آئے تھے، اور آپ جانتے ہیں وہ ملعون جو ہے جس کی بھی حضرت سے ذرا سی نسبت ہوتی تھی اس کے شہریے وظیفے پوری زندگی تنگ کر دی جاتی تھی. لیکن یہ وہ موالیان اہل بیت تھے جو راہ حق سے ہٹے نہیں، کبھی سے بات قدمی میں ان کے فرق نہیں آیا. وہاں پر جب ابو الاسود دوئلی کے گھر معلوم ہے کیا بھیجا گیا؟ اس زمانے کی سب سے بہترین ڈش زعفران کے ساتھ شہد. اس کو زعفران کو شہد میں ملا کے، اپنے زمانے میں جو بھی آپ اچھی ڈش تصور کر سکتے ہو اس سے اچھی ڈش نہیں تھی، تو آ گیا. اچھا بھوک کے عالم میں اگر کائنات کی اس زمانے کی سب سے اچھی ڈش آپ کے پاس آ جائے تو کیا کیا جائے گا؟ روایت کہتی ہے کہ بچی ہے، اسے نہیں پتا ہدیہ آیا ہے، مشق کے دہانے کو کھولا
ذرا سی شہد کو اپنی زبان پہ رکھا، ابو الاسود دوئلی آ گئے، کہا میری لاڈلی تمہیں پتہ ہے یہ شہد کس نے بھیجا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اس ملعون نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے تمہیں پتہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ چاہتا ہے اس شہد کی شیرینی کے ذریعے علی کی محبت کی چاشنی کو تم سے چھین لے۔ اتنا تعصب ہونا چاہیے۔ روایت کہتی ہے اس بچی نے کہا ملعون ہے وہ شخص جو گمان کرتا ہے کہ شہد کی شیرینی سے علی کی محبت کی چاشنی چھین لی جائے۔ یہ تعصب آنا چاہیے انسان کے وجود میں۔ ہم کب دسترخوان پہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ذکر امام کیے ہیں؟ ہم نے کبھی کہا اپنے بچوں سے دسترخوان بچھاؤ اور کہا بیٹا یہ جو کچھ کھا رہے ہو بیمنہ رزق الورا، یہ سب کچھ جو ہمیں مل رہا ہے صدقہ امام زمان ہے۔ ابھی کہا ہم نے اپنے بچوں کو بتایا، ہم اپنے سسٹم بتا دیں، وہ محنت یہ نہیں ایک مرتبہ دسترخوان پہ بیٹھی اپنے بچوں سے کو بیٹا یہ جو کچھ ہے صدقہ امام زمان، اور حقیقت یہی ہے۔ اس پوری کائنات میں صدقہ امام زمان کے علاوہ کیا ہے؟ ہمارے باپ کے لیے تو یہ کائنات نہیں بنائی گئی ہے، یہ کائنات تو امام کے لیے بنی ہے، ہم اس صدقے میں کھا رہے ہیں۔ وہ اپنے اولاد کو بتاؤ، اتنا بتاؤ کہ بار بار وہ تلاش کرے پھر وہ مولا کہاں ہے جس کے صدقے میں پوری زندگی سے کھاتا رہا۔ توجہ فرما رہی، تربیت کریے آپ اپنے بچوں کی، اس کے دل میں بار بار ڈالیے کہ ایک امام ہے جنہیں ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اور سارے الطاف جو ہم کو مل رہے ہیں اس امام زمان کے صدقے میں مل رہے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے؟ اس طرح تربیت نہیں ہوگی بچوں کی، یہ تربیت ہوگی۔ اور اس طرح کے بچوں کی جب تربیت ہوتی ہے نا تو وہ یاد رکھتے ہیں کہ جو کچھ کھایا ہے انہی کا صدقہ ہے، پھر جب وہ بلاتے ہیں تو جان دینے سے دریغ نہیں کرتے۔ یہ تربیت ہے۔ ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ حب نبیکم وحب اہل بیت النبی، تربیت کے اپنے ایک بہت بڑے موضوع کے سلسلے میں نہیں والی ہوں، وقت بھی ختم ہو گیا کہ میں تربیت کے اصول و ضوابط بتا رہا، میں فقط کلیات بتا رہا ہوں کہ ان دو مرحلوں میں رکھ کے تربیت کرو۔ یعنی تربیت میں حب نبی، حب اہل بیت و تلاوت القرآن، تمام تربیت کو اگر سمیٹ دو نا، یعنی تربیت میں سب سے بڑا محور یہ ہے کہ اپنی اولاد کو آل و قرآن سے وابستہ کر دو۔ یہی تو نا تلاوت القرآن وحب اہل بیت النبی، یعنی تمہاری اولاد آل و قرآن سے وابستہ رہے، ان سے بیگانی نہ رہے، ان سے اجنبی نہ رہے۔ ان سے اگر اجنبی نہیں رہے گی دنیا میں بھی کامیاب ہوگی، آخرت میں بھی۔ اہل بیت کے چاہنے والے ایسے تھوڑی نہیں کہ دنیا میں ناکام ہیں، جو اصول و ضوابط زندگی کے اہل بیت بتائیں گے تو کامیابیاں ان کے قدم چومیں گی۔ لیکن ضروری ہے کہ میں اپنی اولاد کی نسبت اس قدر کام کروں، یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ اولاد کام آ جائے دین کے، اگر یہ اولاد کام آ جائے احیاء دین میں، تو اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے نہیں ہے، اس سے بڑی سعادت نہیں۔ بعض علماء نے ہمارے کتابیں لکھی ہیں، الفین علامہ حلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، 2000 دلیلیں امام کی حقانیت پہ لکھی۔ کتنی؟ 2000 دلیلیں۔ اور یہ کتاب معلوم ہے، یہ کتاب عام لوگوں کے لیے نہیں لکھی تھی، کہا یہ کتاب میں اپنے بیٹے کے لیے لکھ رہا ہوں تاکہ ولایت علی پہ ثابت قدم رہے۔ اور میں نے کبھی بیٹھ کر اپنے بیٹے سے کہا کہ 3 دلیلیں سنا ولایت حضرت امیر پر۔ یہ تربیت میں نے کیا، 2000 دلیلیں، الفین 2000 دلیلیں لکھی تاکہ میرا بیٹا معلوم ہو سکے، بات کر سکے جا کے لوگوں کے سامنے کہ میرا مولا برحق ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، یہ ادلہ اور یہ دلیلیں میرے پاس ہے۔ اس عنوان سے میں نے تربیت کیا یا نہیں کیا اپنی اولاد کی؟ یہ تربیت کا اصول تھا جو علامہ نے کیا، اور جب کیا ہے تو پھر یہ اولادیں جو نکلتی ہیں تو فخر المحققین جیسی اولادیں نکلتی۔ تو ہم تربیت کے اس زاویے کو کبھی فراموش نہ کریں کہ ہم تربیت میں ان پہلوؤں کو ہم نے دیکھا، یعنی بہت سی چیزیں ہیں۔ واقعی عرض کر رہا ہوں، آپ اپنے بچوں کی دینی تربیت، اجتماعی تربیت، اپنے بچوں کی عطوفت اور محبت کی نسبت آپ سے کتنا یہ قریب ہے بچہ، ان تمام کو ملاحظہ کریے اور کبھی جا کر سسٹم سے پڑھیے کہ آج کے زمانے میں میں صرف کما کر گھر پر تھک کر آؤں نہ، بلکہ یہ تمام جو میں نے کمائی کیا ہے، یہ تمام جو سرمایہ میں نے جمع کیا ہے اپنی اولاد کے لیے کیا ہے۔ ایسا کروں کہ یہ اولاد دنیا و آخرت میں کامران و کامیاب ہے۔ بس جس بچے کہ مجلس اصال ثواب ہے، مجھے ابھی پتہ چلا کہ ظاہر کربلا ہے، اور اتنا خوش اخلاق بچہ ہے، اتنا ذہین بچہ، باپ اور ماں کے لیے سخت ہے۔ ہم لوگوں نے پوسٹر میں تصویریں دیکھی تو ہم لوگوں کے لیے سخت تھا،
لیکن میں شاید اتنے ہی عرض کروں کہ صبر کیجئے، جزا نہ کیجئے، ہے سخت ہے۔ صبر کرنے کا معنی یہ نہیں کہ روئیے نہیں، روئیے لیکن بندگی سے غافل نہ ہوئیے، اس رونے میں کہیں شکوہ نہ نکلے۔ اللہ نے عظیم نعمت دیا ہے، عظیم نعمت دی ہے، اس کی امانت تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور میں بلایا ہے، اور مجھے اتنا اطمینان ہے کہ میرا بچہ زائر کربلا ہے، انہی کربلائیوں کے ساتھ ہوگا۔ سب سے اطمینان کی جگہ جو ہے نا وہ اہل کربلا کے ساتھ ہوگا۔ بس عزیزو، ایک بچے کی موت ہوئی ہے، اب آپ انصاف سے بتائیے میں کس کا مسائل پڑھوں؟ عمر جو مل رہی تھی، جہاں تک میں نے دیکھا، یتیم حسن جناب قاسم سے مل رہی ہے۔ خدا کی قسم بڑا سخت ہوتا ہے نا۔ آپ کبھی غور کریں نا، ایک بیوہ ماں کا سارا سہارا اس کا بچہ ہوتا ہے، کیونکہ جب اس کا کائنات میں کوئی نہ ہو نا، ایک بیوہ ماں فقط اپنے بچے کو دیکھ کر جی لیتی ہے۔ لیکن اللہ نے ہمارا سلام و کربلا کی ماؤں پر، ان ماؤں نے اپنی اولادوں کو نہیں دیکھا۔ جب بات حسین کی آ گئی تو بلایا قاسم کو، میرے لال خبر بھی ہے نا کل کون سا دن ہے؟ کا مادر گرامی پتہ ہے کل قربانیوں کا دن ہے؟ کا میرے لال ایسا نہ ہو جائے کہ تم زندہ رہو اکبر شہید ہو جائے۔ اللہ اکبر، ہزاروں سلام ہو ان ماؤں کی وفاؤں پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم زندہ رہ جاؤ اور اکبر شہید ہو جائے۔ اہل مکہ کہتے پوری رات یہ ماں سمجھاتی رہی۔ ایک وقت ایسا آیا شب عاشور، نہ جانے جناب قاسم سے امام حسین کو عجیب محبت تھی، عجیب محبت تھی۔ جو کربلا کے دشت میں واقعہ ملتا ہے نا، وہ جناب قاسم کے ساتھ جو مرحلہ ہے وہ عجب ہے۔ چونکہ شب عاشور جب فہرست شہداء امام سنانے لگے نا، تو ایک مرتبہ جناب قاسم آئے اور آنے کے بعد کہا چچا میرا نام نہیں ہے۔ کہا میرے لاڈلے تمہارا کیا، تمہارے بھائی اصغر کا بھی نام ہے۔ اور یہ جملہ جب کہا تھا تو ایک مرتبہ جناب قاسم نے کہا چچا کیا یہ اشقیاء خیموں تک چلے آئیں گے؟ کیونکہ قاسم جانتے تھے اصغر کہاں جنگ کرنے جائیں گے۔ کہا میرے لال میں لے کر جاؤں گا۔ بس ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں یا جناب قاسم آپ کو یہ برداشت نہیں تھا کوئی زینب کے خیمے کے قریب آ سکے، لیکن آپ کی شہادت کے بعد یہی بیویاں ہیں جو دیار بدیار پھرائی گئی۔ اشرکم اللہ بسر بعد آدھا صبح عاشور جب نمودار ہوئے، میں چند جملے ان ماں باپ کی تسکین کے لیے پڑھ دوں۔ صبح عاشور جب نمودار ہوئی ہے نا، جناب قاسم وہاں جاتے ہیں جہاں جہاں امام حسین ہے۔ چچا مرنے کی اجازت دے دیجئے، چچا مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ بدر باب ادا بڑا سخت وقت تھا۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کی ماں نے دیکھا اب تک قاسم شہید نہ ہوئے، بلایا قاسم سارے وعدے بھول گئے میرے لال۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے اماں ارے میں چچا سے اجازت مانگ رہا ہوں، چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے۔ بدر باب ادا ماں نے تعویذ کی جانب اشارہ کیا۔ اب آپ سمجھتے ہیں نا، اگر یتیم کو غربت کے عالم میں باپ کی تحریر مل جائے، آنکھوں سے لگایا، چوما، پڑھا، چچا کے پاس پہنچے۔ مقتل کا جملہ ہے جب اس تحریر کو حسین سے پڑھا ہے، عجیب و عجیب مرحلہ تھا۔ ارے کلیجے سے لگایا، وبکا شدیداً، اتنا گریہ کیا حسین نے کہ کش میں آ گئے۔ بس عزیزو، اب جو غشی سے آنکھیں کھلی ہے، روایت کے جو جملے ہیں جناب قاسم جانے لگے تو امام حسن نے جناب قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا۔ اب یہ سارے مرحلے آپ سمجھ سکتے ہیں، چونکہ ایک یتیم کو بھیج رہے، حسین جانتے ہیں مقتل میں کیا ہونے والا ہے، لہذا میرا مولا چاہتا ہے ان ظالموں کو ذرا سا رحم آ جائے کہ یہ بچہ یتیم ہے۔ لیکن الوا میں عطا ہوا کیا آپ جانتے ہیں، یہ بچہ جب گیا نا تو شد خوب جنگ کی، لیکن ایک مرحلہ جب ایسا آیا جب زین سے زمین پر آئے ہیں نا اور چچا کو پکارا ہے، حسین دوڑے ہیں، جو مقتل کا جملہ ہے ایک شیر کی طرح حسین پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اسی اثنا میں اس ملعون نے اپنے ناصروں کو بلا لیا۔ اب جو ادھر سے گھوڑے آئے ہیں، خدا کی قسم عجیب مرحلہ تھا۔ قاسم کا لاشا پامال ہوتا رہا، ایک جملہ کہتے رہے یا اماں ہو ادرکنا، یا اماں ہو ادرکنا۔ ارے چچا قاسم
دل کی مدد کیجیے۔ جب حسین پہنچے دیکھ جملہ کا، اے میرے لال اپنے چچا کو معاف کر دینا، ارے تم بلاتے رہے چچا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره بعد الله تجد الحق واسطہ محمد کے حق واسطہ۔ ہم نے جو بیماروں نے شفا کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما، بارے رحب جو بے اولاد انہیں اولاد صالح عنایت فرما، ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، بارے رحب والدین کو صبر جمیل و جزیل عنایت فرما، بارے رحب تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، بارے رحب تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ وارث عدل انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمع فرما، ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سائم علی ابن انم، سائم عباس ابن انم علی صاحب کی وفات سے